اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا موضوع ہے توحید اور شرک۔ توحید کے معنی ہے اللہ کو ایک ماننا، اپنی صفات میں اکیلا، بے مثال، لا شریک۔ بحیثیت ایک مسلمان ہمارا عقیدہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، ایمان بالمعاد، آخرت پر ایمان، ایمان بالرسالت ہونا چاہیے۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، سب نے توحید کا پیغام دیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، بندگی صرف اللہ کی، باقی اطاعت اس کی اطاعت کے بعد۔ اگر مخلوق میں سے کسی اطاعت آپ نے قبول کر لی جس میں خالق کی مماثلت آ جائے تو وہ شرک ہے، جس میں انبیاء، رسول، والدین، آپ کا ادارہ، یہاں تک کہ نفس کی اطاعت بھی شامل ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال اس طرح کہ صبح فجر کی اذان پہ آپ کی آنکھ کھلی، دل نے کہا نماز پڑھو، لیکن ساتھ ہی نفس نے کہا بندے سو جا، تو آپ کروٹ بدل کر سو گئے، تو آپ نے شرک کیا، کیونکہ آپ نے اللہ کی اطاعت کی بجائے اپنے نفس کی اطاعت کی۔ لیکن افسوس، ہمارے ہاں تو جہالت اتنی عام ہو گئی اور شرک کے ایسے ایسے رستے کھل گئے ہیں کہ امت اس میں ڈوبتی چلی جا رہی ہے۔ مثلا پیر کی قبر کو سجدہ کرنا، قبر کا طواف کرنا، جھنڈوں کا طواف، درختوں پہ کپڑے لٹکانا۔ کچھ لوگوں نے تو پتھروں، کڑوں، انگوٹھیوں، داغوں کو آفات سے نجات کا ذریعہ سمجھ لیا۔ تو جان لو یہ بہت بڑے شرک ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مانگنا شرک ہے۔ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ سے مانگو تو نوبت یہاں تک پہنچائی کہ کہتے ہیں تم اللہ والے ہو اور ہم فلاں والے۔ نکرے کفر نہ باشر۔ کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے سے مانگنے کی تعلیم دی؟ بالکل نہیں۔ یہاں ایک مثال بتاتا چلوں، شاید اس سے میرے موضوع کے پہلو روشن ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں زندگی کی آخری ہچکیاں لے رہے تھے۔ آپ کبھی آسمان کی طرف دیکھتے اور کبھی اپنے بیٹے کی طرف اور فرماتے، اے اللہ، یہ میرا آخری بیٹا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اسی کیفیت میں وہ دم توڑ گئے۔ اے اللہ کے بندو، جب وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو زندگی نہیں دے سکے تو لوگ آج پیروں، فقیروں سے اولاد اور زندگی مانگتے ہیں۔ یہ سب شرک ہے۔ جادو، تویز، گنڈے، گوڑوں کو ماننا، زندہ یا مردہ کے آگے جھکنا، اپنے کام کے لیے منتیں مانگنا اور نہ جانے کیا کیا، یہ سب شرک کی قسمیں ہیں۔ اللہ پاک عز و جل فرماتے ہیں، میں جسے چاہوں گا اپنی رحمت سے بخش دوں گا، لیکن شرک کرنے والے کو نہیں۔ تو اے لوگوں، باز آ جاؤ ان سب کاموں سے۔ اور اسلام میں اپنی طرف سے کسی چیز کو شامل کرنا بدعت کہلاتا ہے، یا اسلام میں نئی چیزیں ایجاد کرنا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ بدعتی کی دعا قبول نہیں کرتا، اور اللہ تب تک اپنے بندے کو معاف کرتا رہتا ہے جب تک وہ شرک و بدعت سے باز رہے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو چلا جاؤں گا، لیکن آپ لوگ گھبرانا مت، آپ کو ایسے چھوڑ کے نہیں جا رہا، دو حکم چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان دو حکموں پر عمل کر لوگے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ اے مسلمانوں، اس سے آگے تو کوئی بات رہ ہی نہیں جاتی جو قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی۔ سچے دل سے توبہ کر لو اور لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، وہ غفور الرحیم ہے، بڑا مہربان، معاف کرنے والا ہے۔ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، ہر مصیبت، ہر پریشانی کا حل انہی میں ہے۔ اللہ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تمہیں تمہاری ماؤں سے 70 گنا بڑھ کر تمہیں چاہتا ہے۔ اگر وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بانچ عورت سے اولاد عطا فرما سکتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما سکتا ہے، موسیٰ اور اس کی قوم کو سمندر سے راستہ فراہم کر سکتا ہے، تو اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اللہ کی اطاعت کرو، نماز پڑھو، اس کا ذکر کرو،
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرو اور اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لو، تو دیکھنا دنیا کے بڑے بڑے مسائل، پہاڑ جیسے مسائل آپ کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مانگو گے بعد میں، عطا پہلے کر دیے جاؤ گے۔ جزاک اللہ۔ اب آ جاؤ ان پھکی بیچنے والے جھوٹے پیروں، فقیروں، درباروں کے والیوں، دیوبندیوں اور بدعتیں ڈالنے والوں کی طرف۔ کچھ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ میں بھی اسی لائن میں اپنے آپ کو غرق کیا ہے اور غرق رہا اور کرتا رہوں گا۔ اللہ کے اس میں نے اپنے آپ کو بنا دیا۔ تو میرے اسلامک بھائیوں، ویڈیوز میں نظر آنے والے یہ سب کے سب شیطان کے چیلے ہیں، جو سادہ لوگوں کو ورگلا کر اپنی روزی کا انتظام کر رہے ہیں۔ کہیں یہ درباروں پہ چرسیں اور بنگے اور شرابیں پی کر کلندر کے نعرے لگا رہے ہیں، کہیں یہ ٹون ہو کر دمالے ڈال رہے ہیں، کہیں ڈانس ہو رہا ہے۔ یہ لوگ ایمان سے بالکل فارغ ہیں۔ کوئی گھوڑے شاہ بنا ہوا ہے، کوئی کرنٹ شاہ، کوئی بجلی شاہ، کوئی نانگے شاہ، تو کہیں کاواں والی سرکار ہے، تو کہیں شاہد اللہ کے چوہے، کہیں بکروں کے چڑھاوے چڑھ رہے ہیں، تو کہیں کنجریوں کی طرح ڈانس کیا جا رہا ہے۔ کوئی پھوکے مار مار کے لوگوں کو شفا یاب کر رہا ہے۔ اور بے شرمو، اگر اتنا ہی تمہاری پھوکوں میں شفا ہے تو جاؤ اسپتالوں میں ہزاروں کینسر کے مریض، دل کے مریض، یرکان اور نہ جانے کن کن اذیتوں میں لوگ پڑے تڑپ رہے ہیں، جاؤ ان کو پھوک مار کے ٹھیک کرو۔ تو ہم بھی جانیں سب فراڈ، سب چور، سب سادہ لوگوں کو ورگلانے کے نت نئے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کوئی اولادیں بانٹ رہا ہے تو کوئی کاروبار میں رکاوٹیں دور کر رہا ہے۔ خدا کی قسم، ان لوگوں نے آپ کو اولاد، کاروبار اور رزق کیا دینا ہے؟ یہ تو خود آپ کے ٹکڑوں پہ پڑ رہے ہیں اور خوب عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب کچھ عرصہ ان پیر خانوں، درباروں اور ان کی چوکٹوں پہ جانا بند کر دیں، یہی جھوٹے پیر اور دھوکے باز آپ کی چوکھٹ پہ بھیک مانگتے نظر آئیں گے، اور کہتے ہوئے شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ کتنی ہی ہماری بہنیں، بیٹیاں ان بغیرتوں کے ہاتھوں اپنی عزت تک گنوا چکی ہیں۔ آئے روز اس طرح کے وحشی درندے پکڑے جاتے ہیں جو درجنوں نہیں سینکڑوں ہوا کی بیٹیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا چکے ہوتے ہیں۔ میری احکام بالا سے اپیل ہے کہ عزت کے ان لٹیروں کو سرعام پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے، اور جتنے بھی دربار اور درگاہیں بنی ہوئی ہیں ان کو اپنی تحویل میں لے کر ان سے اکٹھا ہونے والا کروڑوں اربوں کا چندہ سرکاری خزانے میں جمع کیا جائے اور لوگوں کو کفر اور شرک سے بھی نجات حاصل ہو۔ تو اب آ جاتے ہم شیعوں میں ایک ٹولہ ہے نصیریوں کا، جو شیعہ حضرات اور امیر المومنین امام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بدنام کر رہا ہے۔ نشے میں ٹن استغفر اللہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر وہ حضرت علی کے بارے میں وہ کفریات اور بکواس بکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی کی روح بھی تڑپ اٹھتی ہوگی۔ توبہ استغفر اللہ، کہیں یہ علی کو اللہ بنا دیتے ہیں اور کہیں اماموں کا رتبہ انبیاء سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ یہ کذاب ہیں، ان پر اللہ کی لعنت۔ یہ گھوڑے کو پوچھتے ہیں اور اس کے نیچے سے گزرنا اپنے گناہوں کا ازالہ سمجھتے ہیں۔ یہ جہنم کا بدترین ایندھن ہے۔ یہ مولا علی کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ ان کی وجہ سے دنیا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اصل فضائل سے بھی محروم ہو رہی ہے۔ حضرت علی تو وہ ہستی ہیں جن کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ پہلے ان نصیریوں کو سن لیں، پھر اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ مستانہ آیا دیکھ کے آگدہ یا علی تھوڑا کائنات اس مقام کیا ہے؟
کعبے دا کعبہ، حسنین دا بابا، دین دلاج گناہگاراں دی کاج، محمد دین دا جج، اللہ دی دھرتی دا کنٹرولر اعظم۔ علی مولا مسکرا کے فرمیندے ملنگ اور میری محبت رکھن والا، میں کائنات دا رب۔ کسے بندے دے کول قبلہ پیاز سن، جویں لوکی وپاری وپار کر دے، کیلیاں دا، سیباں دا، اناراں دا، انہیں گنڈیاں دا کیتا۔ وہ پیاز نہ وکن تے گل دے جان۔ وہ حضرت ابو ہریرہ کو لائے، انہیں کیا سیدی مرشدی حبیبی میں مرنا من تک کاٹا پہن دیا۔ انہیں کیا کیوں کہ پیاز گل دے پہ لوکی لیندے کیوں نہیں؟ انہیں آکھے تے ایک منٹ دی مار ہے، منافع داد ٹوک لے۔ انہیں کیا جی ادو آد، انہیں جناب بازار چ ٹنڈورا دینا شروع کر دیا۔ مسلمانوں پتہ جی آج دن کیڑا ہے؟ بندیا کان چکے رہندا جو ہر ویلے رسول دے گوڑیاں دا۔ بندے آکھیا صاحب یہ رسول ہے، وہی یہ کاتب ہے، ہر ویلے کول رسول دے رہندا ہے، گل کوئی نویں کرو۔ انہاں کیا رسول آج دے دن واسطے فرمایا سی، آج او دن ہے جڑا بندہ پیاز بہتے کھائے گا جنت چ او پہلے جائے گا۔ لوکی کپڑے چھاپے لے کے ٹر پے، انہیں بھی پھاٹا کھول دیتا، بچیا چھلڑی نہ وک گئے۔ میں اللہ کو علی کہوں وہ خوش ہوتا ہے، علی کو اللہ کہوں جب تلوار نکالتا ہے، میں جب قوالی کیا وجہ اسے تیرے نام سے پکاروں وہ خوش ہوتا ہے، تجھے اس کے نام سے پکاروں تم مارتا کیوں ہے؟ علی کہتے تجھے اپنے مرشد علی کی قریبی کا اندازہ نہیں ہے۔ اولو کا پٹھا یہ نام اللہ اسے میں نے دیا تھا، جو چیز علی دے دے وہ واپس کبھی نہیں دینا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی دادی 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات لکھنؤ کی مرکزی امام بارگاہ میں گئی، وہاں حسین بادشاہ کی سلطنت کی شبی برآمد ہوئی، اس کے قدموں پہ اپنی چادر رکھی، چادر رکھ کے اولاد مانگی، مولا نے ایک زندگی والا بیٹا دیا، بیٹے کا نام رکھا پوجا زلجنا۔ نام پوجا تھا، زلجنا اس لیے رکھا کیونکہ زلجنا کے قدموں سے ملا تھا، پوجا زلجنا۔ پوجا زلجنا نام لمبا تھا، پوجا زلجنا نام پڑھنا مشکل تھا، نام پڑ گیا پوجا جنا۔ پوجا جنا، پوجا جنا بچہ تھا، بڑا ہوا، جوان ہوا، اس کی شادی ہوئی، اس کا ایک بیٹا ہوا، اس کے بیٹے کا نام رکھا محمد علی زلجنا۔ زلجنا نام پڑھنا پھر مشکل تھا، نام پڑ گیا محمد علی جناح۔ اب محمد علی جناح بچہ تھا، بچے سے لڑکا ہوا، جوان ہوا، سیاست میں آیا، محنت کی، اسٹرگل کر کے ایک ملک بنایا، اس ملک کا نام پاکستان رکھا۔ ظاہر تو کہتا ہے پاکستان میں حسین کا گھوڑا نہ آئے، یہ تیرا پورا وطن حسین کے گھوڑے کے قدموں کا صدقہ ہے۔ تو میرے اسلامک بھائیوں، ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ کو بخوبی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ نصیری کس قدر دشمنان اسلام اور حضرت علی کے دشمن ہیں۔ حضرت علی تو وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب اسلام کا وہ پہلو ہے جن نے اپنی ساری زندگی اپنا جان و مال دین اسلام کے لیے وقف کر دیا، جنہوں نے نوجوانوں میں سب سے پہلے دین اسلام قبول کیا اور مرتے دم تک اسلام کا جھنڈا سر بلند رکھا اور ہر مشکل گھڑی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ علم اور دانش مندی کی وہ مثال کہ جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، جنہیں اللہ نے اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کا لقب دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرے اہل بیت میں سے ہے، علی کی اطاعت اہل بیت کی اطاعت اور اہل بیت کی اطاعت میری اطاعت اور میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور اس کے برعکس یہ جو حرامی نوسحری ہیں ان سے آپ نماز جنازہ ایمان کی صفات 6 کلمے سن لیں تو وہ بھی نہیں آتے ہوں گے۔ ان کو تو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھنے تو دور اس کے قریب بھی پھٹکنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ ہماری احکام بالا سے اپیل ہے کہ ان کا سخت ترین محاصرہ کیا جائے۔
منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھنے کا کوئی میرٹ مرتب کیا جائے اور ہر مجلس اور ہر دربار، ہر درگاہ پہ، ہر ایک جگہ پہ دیانتدار سرکاری ملازم کی ڈیوٹی لگائی جائے جو ان کی حرکات و سکنات اور الفاظ کو نوٹ کرے، تاکہ ہمارے نوجوانوں اور بچوں کو ان کے چنگل سے نکال کر اعلیٰ تعلیم دلوائی جائے، تاکہ کل کو وہ خود ان فراڈیوں اور دشمنان اسلام کو پہچان سکیں۔ تو میرے عزیز اسلامی بہنوں اور بھائیوں، نہ تو میں سنی، نہ میں وہابی ہوں، نہ میں دیوبندی اور نہ ہی شیعہ مسلک سے ہوں۔ میرے لیے میرا خدا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن ہی کافی ہے، لیکن بحیثیت ایک محب وطن پاکستانی میں اپنا فرض العین سمجھتا ہوں کہ ان معاشرتی برائیوں کو ختم کیا جائے تاکہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ اس پیغام کو شیئر کریں تاکہ ان جھوٹے پیروں، مجاوروں اور نصیریوں کے سینوں پر سانپ لوٹیں کہ اب یہ امت جاگ گئی ہے، آپ کی اجارہ داری ہم مزید نہیں چلنے دیں گے۔ پیج کو لائک کریں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ ہمارا اور ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔